ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل مارکیٹ میں اصلی مال کے ساتھ میں نقلی مال کی بھرمار ہے، اور ہر چیز کے اندر ملاوٹ کا دورہ ہے، بلکہ اصلی مال کم ہو گیا اور ملاوٹ کا مال اور نقلی مال زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ چیز جہاں دنیا کے معاملات میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، دین کے معاملے میں بھی اب اصلی کے ساتھ میں نقلی کی بھرمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ اگر دینی معاملات کے اندر علاقہ بائی علاقہ اگر جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں سچے اور صحیح پیر موجود ہیں، وہیں پر نقلی اور جھوٹے پیروں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ شریعت مطہرہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر دعا تعویذ کا کام کرنے والے جہاں موجود ہیں، وہیں پر جعلی بابا اور ڈھونگی باباؤں کا بھی بازار گرم ہے، اور دن بدن یہ نقلی پیر، جھوٹے پیر اور ڈھونگی باباؤں کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں پہ جانا ہوتا ہے، ہر علاقے میں لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے باباؤں کی جو ہے وہ خانقاہیں ہیں، اور اتنے جھوٹے پیروں کا جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا جال ہے جو پوری امت کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، جو سچا رہبر ہوتا ہے وہ صحیح رہبری کرتا ہے۔ جو سچا رہبر نہ وہ خود ہی گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ اگر پیر سچا ہو اور اس کے ساتھ میں کتا بھی اگر آ جائے تو وہ بھی جنتی بن جائے۔ اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، قرآن مقدس میں جن کا تذکرہ ہے، ان سچے لوگوں کے ساتھ میں کتا ہو گیا، اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دیا، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے۔ اور غلط لوگوں کی سنگت میں اگر اللہ کے نبی کا بیٹا بھی اگر چلا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، یہ غلط لوگوں کی سنگت میں پڑ گیا تو وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لائق ہو گیا۔ تو سچا جو ہوتا ہے وہ سچی رہبری کرتا ہے، اور سچا پیر اور صحیح بابا وہی ہوا کرتا ہے جو دین پر چلائے، شریعت مطہرہ پہ چلنے کی تلقین کرے، سنت کی تعلیم دے، دلوں کو ستھرا کرے، نمازی بنائے، داڑھی منڈوں کے چہرے پہ داڑھی سجا دے، جو گنہگار ہیں ان کو نیک بنائے، جو نیک ہیں ان کی نیکی کے اندر اور جو ہے وہ اضافہ کرے، اور انہیں دن بدن خدا کی بارگاہ سے قریب ہونے کے راستے بتائیں۔ یہ سچا پیر ہوا کرتا ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھیں
کہ جو ڈھونگی بابا اور جعلی اور نقلی پیر ہیں وہ کیسے دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر طرف ان کی خرافات کا بازار گرم ہے، اور معاملہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے علماء حق دین کے پاسبان اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات بولتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، تو ان کے جو چیلے چپاٹے اور ان کے آس پاس میں بیٹھنے والے جو فساق و فجار ہیں وہ علماء سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی غلط باتوں کا بھرپور اور ڈٹ کر کے سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حضرات مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ امانت ضائع ہونا کیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نااہل کو عہدہ سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ رہنمائی کرنا لوگوں کو رائے حق کی طرف بلانا، یہ ایک منصب ہے، یہ ایک عہدہ ہے جو مرشد، پیر اور صحیح آدمی یہ منصب اور عہدے کا لائق ہوا کرتا ہے۔ اور آج کل یہی منصب ڈھونگی بابا اور جعلی پیر لے کر کے بیٹھ گئے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب نااہل کو منصب سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانی بن کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب دین کا والی کوئی صحیح آدمی ہو تو پھر دین پر مت رو، دین پر اس وقت رو جبکہ دین کا والی کوئی غلط آدمی، دین کا امین غلط آدمی بن کر کے بیٹھ جائے۔ مفہوم حدیث پاک ہے۔ آج دین کے ٹھیکیدار اور دین کے نام کے اوپر جو کچھ کرنے والے ہماری نگاہوں کے سامنے، ان کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو امین نہیں ہے بلکہ دین میں خیانت کرنے والے ہیں۔ تو کیا دین پر رونے کا وقت نہیں ہے؟ کیا دین ایسے وقت میں ہمیں اپنی مدد کے لیے آواز نہیں دیتا؟ اور جو بندہ دین کی مدد کرتا ہے، میرے رب نے فرمایا اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہی تو ہے۔ داڑھی منڈا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ پیر بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈھونگی بابا بن کر کے بیٹھا ہے، لوگ اسے بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان نہیں غیر مسلم داڑھی منڈا آیا تو میرا آقا علیہ السلام نے چہرہ گما لیا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام جس سے ناراضگی کا اظہار کریں وہ کیسے اللہ کا ولی اور کیسے پیر اور کیسے بابا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں ان لوگوں کے معاملات کو کہ دھوکہ دھڑی ان لوگوں کے اندر عام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آپ کا غلام تھا، کچھ کھانے کی چیز لایا، آپ نے وہ کھانے کی چیز جب کھا لی، بعد میں اس نے بتایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام آج کل لوگ ڈھونگی بابا جو کام کرتے ہیں وہی کام زمانہ جاہلیت میں یہ کہانت کا ہوا کرتا تھا۔ تو بولے میں کہانت کا کام کرتا تھا، میں نے ایک آدمی کو دھوکہ دیا تھا، آج مارکیٹ میں مل گیا، اس نے پیسہ دیا تھا، وہ میں نے آپ کو جو ہے کھانا لا کر کے کھلایا، آپ کو جو ہے وہ بڑا افسوس ہوا، اپنے حلق کے اندر منہ ڈال کر کے آپ نے قے کر دی اور جتنا کھانا تھا باہر نکال دیا۔ اگر دھوکہ اور فریب کی وجہ سے کوئی چیز حاصل کی جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قے کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور ان ڈھونگی باباؤں جعلی پیروں کا تو سارا کاروبار جو ہے وہ فریب دھوکہ دڑی کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے کرشمے دکھاتے ہیں، اپنے ناخنوں کے اندر سکرین چھپا لیتے ہیں اور پھر پانی کو جو ہے وہی ایک بوند ڈال کر کے پھر میٹھا کرتے ہیں، دیکھو یہ میری کرامت ہے، میں نے پانی کو شربت بنا دیا ہے، اور جو ہے وہ ایک نظر بندی کے ذریعے تعویذ چھپا دیتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں ہم نے تمہارے گھر سے کہتے تعویذ برآمد کی ہے۔ ایسے ایک پورا لمبا چوڑا ان کا ایک پورا ایک جو ہے وہ سرکل چل رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو ہے وہ ان سے مال اینٹنا، ان سے پیسہ وصول کرنا، انہیں بیوقوف بنانا۔ اور آپ دیکھیں جو ہے وہ صحیح طور پر جو دین کے اوپر قائم ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور ڈھونگی بابا اور جعلی پیروں کا جتنا کاروبار ہے سب جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ ان کے چیلے چپاٹے رہتے ہیں، وہ علاقے میں گھوم گھوم کے بتاتے ہیں کہ یہ جو فلاں بابا ہے نا، یہ جو فلاں پیر ہے نا، اس کا یہ معاملہ ہے، وہ فلاں آدمی مر رہا تھا، بس دم کر دیا وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا، اس آدمی کا کارخانہ ایک دم ٹھپ ہو گیا تھا، پیر صاحب گئے اور وہاں پر انہوں نے قدم رکھا نا، دوسرے دن سے اس کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کے اوپر پہنچ گیا۔ یہ کر دیا وہ کر دیا، جھوٹی کرامتوں اور غلط طریقے سے جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے بے شک افطرا
وہی لوگ کرتے ہیں, جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں. کون؟ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. یعنی بے ایمانوں کا کام ہے جھوٹ بولنا اور غلط طریقے سے باتوں کو پیش کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا. حضرات مکرم, یہ ایک بہت بڑی بلا ہمارے معاشرے میں ہے, اور میں نے آج خاص طور سے اس چیز کو اس لیے اٹھایا کہ الگ الگ علاقوں سے لوگوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ جعلی پیروں اور ڈھونگی باباؤں نے بڑا جو ہے وہ ستم ڈھا رکھا ہے, دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور خود میں اپنے بمبئی کی سرزمین پر مختلف علاقوں کے اندر ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی بدامنیوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. اب آپ خود اندازہ لگائیں, جو اپنے بال اپنے کندھوں کے نیچے رکھتا ہو جو ناجائز اور حرام ہے, وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جو 10 انگوٹیاں پہن کر کے بیٹھا ہو, اگر ناجائز زیور کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں پہن کر کے آ جائے, میرے آقا علیہ السلام اس کو اتروا دیا کرتے تھے, تو جو یہ حرام کام کرے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے کام دیکھیں, مزارات کے اوپر سجدہ کروانا. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے, ہم بھی آپ کو سجدہ کریں, جب میرے آقا نے فرمایا تھا خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جب کونین کے آقا نے اپنے کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا, تو یہ ڈھونگی لوگ جو مزارات پہ سجدہ کرا کے کہتے ہیں کہ جا تیرا کام ہو جائے گا, یہ سراسر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اسی طرح آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کیا ایسے کام انجام دے رہے ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے کا نام ولایت نہیں ہے. اور یہ تو بڑا تعجب ہو رہا آج کل, اس طرح کے مینٹل جو ہاف مائنڈ اور بالکل پاگل ٹائپ کے لوگ انہیں بھی مجذوب سمجھ کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسے پاگل لوگ اگر اللہ کے ولی ہو جائیں, جو جن کا دماغ خراب ہو جائے, اگر وہ سب مجذوب ہو جائیں, تب تو پھر جگہ جگہ آپ کو اولیاء کرام نظر آئیں گے. معاذ اللہ رب العالمین. مجذوب یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے اور ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. ہر ہاف مائنڈ اور مینٹل کو مجذوب نہیں کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے اور دھوکہ دڑی کا شکار ہو جاتے ہیں. عام طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں, ان کے فندے میں وہی لوگ گرفتار ہوتے ہیں جو یا تو جھوٹے پرچار کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں لائن لگانا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کے فریب کا شکار وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور جب کوئی راستہ نہیں نکلتا تو مجبور ہو کر کے ان کے دامے تزویر کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. یا پھر ان کے فندے میں گرفتار ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی اور وہ ان کو پہچان نہیں پاتے. اور کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ والوں کی باتیں بیان کرتے ہیں. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, یہ مسائل نہیں بتائیں گے, دین نہیں بتائیں گے, کرامتیں بتائیں گے, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے, اور یہ سب بتا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کرامتوں والے ہیں. اور ایسے ایسے جو ہے وہ کرامتیں اللہ کے ولی دکھایا کرتے تھے, اور یہ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں کہ جو کرامتیں دکھائیں وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ کرامتوں کو پہچاننا یہ بھی آسان کام نہیں ہے. کیا جوگیوں کے پاس میں چمتکار نہیں ہوتا ہے؟ کیا جو ہے وہ رائب جو چلا کشی کر کے نفس کشی کرتے ہیں, حالانکہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں, وہ کیا کیا کرتب دکھاتے ہیں. حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہروپیہ آیا, اور بہروپیہ آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ کچھ اپنا معاملہ پیش کیا, آپ نے پہچان لیا, پھر روپ بدل کے آیا, آپ نے پہچان لیا, تیسری بار پھر روپ بدل کے آیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے فرمایا تم جو چاہے چہرہ بدل کے آ جا, میری نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا. وہ ایک دن جو ہے وہ بہروپیہ بن کر کے ایک جو ہے وہ عابد و زاہد کی شکل اختیار کر لیا اور ایک گوفا میں جا کے عبادت کرنے لگا. اب دھیرے دھیرے لوگوں کا تاتا بن گیا. دیکھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں بھی جو ایک دم الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی ہے, بڑا نیک ہے, بڑا اللہ کا ولی ہے, اور پھر وہاں پہ لائن لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب لوگوں کا جب تاتا بندہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ جو اولیاء کرام سے بڑا پیار کرتے تھے, آپ بھی چلے, جب چلے تو دیکھا کہ وہ گردن جھکائے ہوئے عبادت کے اندر مصروف ہے, اس نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا. آپ نے سلام کیا, وہ نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ اس کے سامنے جا کر کے ادب سے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے, لیکن وہ بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور کافی دیر کے بعد میں جب آپ نے اس سے دعا کی درخواست کی, اس نے چہرہ اٹھا کے کہا مجھے آپ پہچان نہیں پائے, میں وہی بہروپیہ ہوں. آپ نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں پہچان پایا. کہا کہ جب میں نے اللہ والوں کا جو ہے وہ رنگ ڈھنگ اختیار کیا تو بادشاہ
بادشاہ بھی مجھے نہ پہچان پایا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور صحیح معنوں میں اللہ کا ولی بننے کی میں کوشش کروں گا۔ اب آپ دیکھیں بندہ جو ہے وہ جب اس طرح کا جو کچھ زاویہ اختیار کرتا ہے تو اچھے لوگ نہیں پہچان پاتے، اچھے لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر ہماری جو عوام ہے وہ کیسے ان کو پہچان پائے گی؟ اور کرتب دکھانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، آج کل تو کرتبوں کا بڑا ماحول ہے، بڑے چمتکار دکھائے جا رہے ہیں اور لوگ کیا جو ہے وہ دیکھ کر کے گمراہیت کا شکار ہو۔ جہانگیر کے دربار میں ایک آیا تھا کرشمہ دکھانے والا، اس نے کہا کہ بادشاہ میری بیوی کو آپ سنبھال کر کے رکھیں، میرا ایک دشمن آسمان میں ہے، اس سے میں جنگ کر کے آتا ہوں۔ اور بادشاہ نے محل میں بھیج دیا اس کی بیوی کو، اس نے ایک رسی لٹکائی اور جہانگیر کے دربار کے اندر وہ آسمان پہ چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ہاتھ کٹ کے گرا، پھر پاؤں کٹ کے گرا، پھر سر کٹ کے گرا۔ بیوی روتی ہوئی اندر سے آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو گئی۔ اب لوگ سمجھے کہ وہ بھی مر گیا اور اس کی بیوی بھی مر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ وہ رسی سے نیچے اتر کر کے آیا، کہا بادشاہ میری بیوی کہاں ہے؟ کہا وہ تو جل گئی۔ اس نے آواز دی اپنی بیوی کو باہر نکل کے آ، بھرے دربار کی بات ہے، بیوی اندر سے نکل کر کے باہر آئی۔ اب بتاؤ بادشاہ کے دربار کے اندر کرشمہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ سمجھ دونوں مر گئے آنکھوں کے ساتھ۔ تو یہ سب چمتکار، یہ نظر بندی، یہ شعبدہ بازی، یہ جادوگری، یہ سب تو عام ہے، ہر دور کے اندر یہ سب ہوتا رہا ہے۔ آج کا یہ سب نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر ان لوگوں کا دور دورہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کرامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کرامت وہ ہوتی ہے جو حصی ہوتی ہے، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا اور جو ہے وہ عجائبات دکھانا۔ اس کرامت کے اندر لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ یہ کرامت ہے کہ کچھ اور ہے، لیکن ایک دوسری کرامت ہوتی ہے مانوی، شریعت پہ چلنا، سنت پہ عمل کرنا، دین کے راستوں کو اختیار کرنا۔ یہ ایسی کرامت ہے بندہ اس کے اندر کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ جو دین پہ چلے گا وہ ضرور اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ تو یہ شعبدہ بازی جو ہے نا، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مجذوب ایک ولی بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بادشاہ گیا اور قدم جو ہے وہ چومے۔ جب قدم چومے تو اللہ نے اس ولی کو بڑی بصارت عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا۔ اس کی بارگاہ میں کسی نے سیب لا کر کے دیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا اگر یہ اللہ کا ولی ہوگا تو سیب مجھے دے دے گا اور میری مرضی پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے ولی نے سیب اٹھایا اور لے جا کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کے بعد میں کہا بادشاہ سنو، میں مصر گیا تھا، مصر میں ایک گدھا میں نے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں پہ لوگ پٹی باندھ دیتے تھے اور اس کے بعد میں ایک چیز رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد میں گدھے کو کہتے تھے، وہ سارے لوگوں میں گھومتا تھا اور جہاں پہ سامان رکھا ہوتا تھا آنکھیں بند ہوتی تھی وہیں جا کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا اگر میں سیب نہ دوں تو کیا میں اللہ کا ولی نہیں ہوں؟ تو میں نے کون سا بڑا کام کیا؟ اگر دے بھی دیا تو یہ کام تو ایک گدھا بھی کر سکتا ہے، جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ کہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی یہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے، اور جو اہل علم ہیں، جو صحیح معنوں میں پختہ یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کرشمہ دکھا رہا ہے، کیا جادوگری دکھا رہا ہے، یہ دیکھو کہ دین پہ اس کا عمل کیسا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، 1 سال تک رہا۔ سال بھر کے بعد میں جب رخصت ہونے لگا تو اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ آپ نے بلا کے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، تو جا رہا ہے، تو کیوں آیا تھا، تو نے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کی ولایت کا بڑا شہرہ سنا تھا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، 1 سال تک آپ کی بارگاہ میں رہا، میں نے کوئی بھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سال بھر تک یہاں پہ رہا، صحیح بتا، کیا تو نے میرا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا؟ کیا تو نے مجھے کسی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا یہی میری کرامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے بتا دیا کہ ہواؤں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا، بند کاروبار کو جاری کر دینا، مرتے ہوئے کو زندہ کر دینا، یہ کرامت بڑی کرامت نہیں۔ بڑی کرامت یہ ہے بندہ ساری زندگی ایسے گزارے، قرآن و سنت پہ چلے، احادیث پہ عمل کرے اور میرے آقا علیہ السلام کے دین کے مطابق زندگی گزارے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن لوگ اس کو کرامت سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عجائبات اور کرشمہ دکھائیں تب کرامت۔ حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ روزانہ آپ کا بچا ہوا کھا لیتا تھا۔
کہتا تھا میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. حضرت بایزید بستامی. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ والوں کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت بایزید بستامی کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ خالی اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور دین کے اوپر عمل نہیں کر رہا. حضرت بایزید بستامی نے ایک دن آ کر کے کہا کہ اے میرا جھوٹا کھا کر کے اپنی نجات سمجھنے والے، اگر تو بایزید کو ذبح کر دے اور بایزید کی ہڈیاں اور گوشت بھی کھا جائے نا، تب بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تو دین کے اوپر عمل نہ کرے. آپ نے فرمایا بایزید کی ہڈیاں اور گوشت کھا جائے نا تب بھی تجھے فائدہ نہیں ملے گا جب تک دین پر عمل نہ کرے. آپ نے بتا دیا خالی جھوٹا کھا کے اللہ والوں کا یہ سمجھ لینا میں جنتی بن گیا ہوں یہ کافی نہیں ہے. اللہ والوں کا جھوٹا اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب تم دین پہ عمل کرو گے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ویسے بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جو بندہ دین پہ چلے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں خوب عطا فرمایا کرتا ہے. لیکن لوگوں کا یہ مزاج ہے، آپ دیکھیں داڑھی منڈوں کو آپ دیکھیں، بے نمازیوں کو آپ دیکھیں، وہ جو ہے وہ رقص و سرور والوں کو آپ دیکھیں، قوالی والوں کو آپ دیکھیں، وہ علماء کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے. وہ کہاں جائیں گے؟ کسی ڈھونگی بابا کو تلاش کریں گے، کسی جعلی پیر کو تلاش کریں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے اگر امام صاحب کے پاس جائیں گے سب سے پہلے کہیں گے کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہو. اگر امام صاحب کے پاس جائیں گے سب سے پہلے کہیں گے داڑھی کیوں نہیں رکھوا لیتے. سب سے پہلے وہ کہیں گے تمہارے ہاتھ میں جو کڑا پہنا اس کو نکالو، یہ 2 انگوٹیاں ہیں، ایک انگوٹی نکال کر کے بار کرو. وہ فوراً دین کا مسئلہ بتائیں گے. یہ چین پہن کے رکھی ہے، چین کو نکال کر کے بار کرو. تو وہ دین کو برداشت نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ڈھونگی لوگوں کے پاس جائیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ، نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی، وہ خود ہی داڑھی منڈے ہیں، ان کے یہاں کوئی داڑھی کا مسئلہ ہی نہیں. ان کے یہاں تو رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہیں، ان کے یہاں کون سا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ تو خود لوگ بیٹھ کر کے قوالیاں سنتے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا، کھلا کی سرزمین پہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھے خاصے نمازی تھے، ان جھوٹے صوفیوں، ڈھونگی باباؤں اور جعلی پیروں کے پاس جانے لگے نا تو اس کے بعد میں نماز بھی انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. دین پہ جو عمل کرتے تھے وہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیا. ہمارے پاس لوگ آئیں گے، ہم کہیں گے دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھول تاشا منع ہے. حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں مزامیر یعنی ڈھول تاشے کے ساتھ جو قوالی سنتا ہوں میرے لیے جائز ہے، اس لیے کہ میرا حال ایسا ہو گیا ہے اب میرے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں. تو حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ جہنم کے راستے تک پہنچ چکے ہیں. جو چیز کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہے. حضرات مکرم، تو یہ جو شریعت مطہرہ کا قانون ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے بھیجا کہ میں بازوں کو توڑ دوں، ڈھول تاشوں کو توڑ دوں. تو توڑنے کا حکم دیا. اب جو ڈھونگی ان سب کو قوالی کی شکل میں لے کر کے بیٹھے، لوگوں کو ڈھول بجوائے، تاشا بجوائے اور قوالی سنوائے، لوگ شوق سے جاتے ہیں. ان کو کم سے کم اتنا تو سمجھنا چاہیے مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، دینی جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کو جانے کا ہمارا دل نہیں کرتا، کوئی اچھی بات ہمیں بتائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. آخر وہاں پہ مزہ کیوں آتا ہے؟ وہاں پہ لطف کیوں آتا ہے؟ وہاں پہ روزانہ پابندی کے ساتھ جانے کی ہمارا دل کیوں کرتا ہے؟ ان کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جو شیطان ہمیں یہاں بہکارا وہاں کیوں نہیں بہکاتا ہے. شیطان کو پتا وہاں جو کام کر رہے ہو وہی تو میرا مقصد ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، دین پہ نہ چلو اور ڈھول تاشا بجا کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ خطرناک موڑ سے گزار کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جاؤ. حضرات مکرم، یہ بڑا باریک نکتہ، بندہ اگر اس پر غور کرے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. اور آج کل تو لوگوں نے یہ مزاج بنا کر کے رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی تو مجذوب ہے. مجذوب کو پہچاننے کی نظر کہاں ہے کس کے پاس میں؟ کون پہچانے کا مجذوب کو؟ یہ پاگل ہے کہ مجذوب ہے، تم کیسے پہچانو گے؟ تمہارے پاس میں کیا معیار ہے؟ معیار علماء کرام بتائیں گے. علماء نے یہ معیار بتایا کہ مجذوب، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سچا مجذوب وہ ہوتا ہے جو کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ احمد آباد کی سرزمین پر بڑے پائے کے مجذوب گزرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دین کی بات آتی تھی فوراً گردن جھکا دیتے تھے. تو یہ اللہ والے اگر مجذوب ہوتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہے، شریعت کی جب بات آ جائے نا تو اس کے بعد میں گردن کیسا بھی مجذوب ہو آپ اس سے کہہ دیں کہ نماز کے لیے چلیے، وہ کسی بھی حالت میں ہو فوراً ہاں کہے گا، وہ منع نہیں کرے گا. وہ اور جھوٹا مجذوب وہ کہتا ہم لوگ تو نماز خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو جو ہے وہ نظر ہی نظر میں نمازوں کو ادا کر لیتے ہیں، ہماری نماز تو ایسی جگہ ادا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میرا آقا علیہ السلام سے بڑا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب کون ہوگا؟ انہوں نے تو نظروں میں نمازیں نہ پڑھی، امت کو نماز پڑھ کے بتایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے تم بھی نماز پڑھو. یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تم کو کون سے نبی نے آ کر کے بتائی ہے؟ معاذ اللہ، یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. اور ایک بہت بڑا ایک باریک نقطہ اس میں یہ بھی ہے
کہ اس طرح کے جو ڈھونگی بابا اور جعلی پیر رہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر اور مولوی کی نہیں بنتی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ اگر مولوی کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ علماء سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ شریعت والے، ہم لوگ طریقت والے ہیں، اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں جان پاتے، وہ خالی شریعت کو جانتے ہیں. حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے صوفیاء کرام میں گزرے، جن کی کتاب سب سنابل شریف، جس کو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقبولیت حاصل ہے، آپ اپنی اس کتاب سب سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ، پیر کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، کیونکہ جو عالم نہیں ہوگا وہ عمل بھی نہیں کر پائے گا، اور جو عمل نہیں کر پائے گا تو پیر بھی نہیں بن پائے گا. پھر آپ نے فرمایا جو حقیقت سے گرتا ہے وہ طریقت پہ آ کے رک جاتا ہے، جو طریقت پہ گرتا ہے طریقت سے وہ شریعت پہ آ کے رک جاتا ہے، اور جو بندہ شریعت سے گر جائے وہ سیدھا گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، حضرت جنید بغدادی نے بتایا تھا یہ لوگ کیسی معرفت رکھتے، جہنم میں جانے کی معرفت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو بھی نظر آتا ہے سب شریعت کا صدقہ ہے، اور جو حضرت میر عبد الواحد الگرامی علیہ رحمہ نے فرمایا جو بھی حقیقت اور طریقت کو پیش کرے شریعت کے خلاف ہو، سمجھ جاؤ وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے. تو یہ علماء سے اسی لیے منع کرتے ہیں. اگر علماء کے پاس جائیں گے تو ہماری داڑھی منڈے ہیں، سب سے پہلے ہماری داڑھی پہ اعتراض ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے ہماری نمازوں پہ اعتراض ہوگا، ہمارے کڑوں پہ اعتراض ہوگا، ہم مزارات کو سجدہ کرواتے اس پر اعتراض ہوگا، ہم ڈھول تاشا بجواتے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہوگا، ہم عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں، عورتوں سے پاؤں دبواتے ہیں یہ بھی حرام ہے اس پر بھی اعتراض ہوگا، ہم بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. پھر ہمارے اوپر یہ بھی فتویٰ لگے گا. انہیں پتا ہے اگر علماء کے پاس یہ لوگ جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر ہزاروں فتوے لگیں گے اور پھر کوئی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا. اس لیے سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ عالم کے پاس مت جاؤ، علماء سے دور رہو، وہ شریعت والے ہیں، وہ ہم معرفت والوں کو نہیں پہچان پائیں گے. غوث پاک سے بڑا شریعت والا کون ہوگا؟ خواجہ غریب نواز سے بڑا شریعت والا کون ہوگا؟ خانقاہ قادریہ میں جھانک کر کے دیکھو غوث پاک اپنی خانقاہ میں کیا کرتے تھے، وہی سب تعلیمات دیتے تھے جو آج علماء کرام عطا فرماتے. خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو کیا تعلیمات دیتے تھے، وہی سب تعلیمات دیتے تھے جو آج اپنے جو ہے ماننے والوں کو علماء کرام بتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں دیکھا ایک بندہ نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، کہا کہ معلوم کرتے ہیں. گھر پہ گئے پتہ کیا کہ رات بھر عبادت کر رہا تھا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی سو گیا. فرمایا رات بھر سوتا اچھا ہوتا فجر کی نماز میں آ جاتا. فرمایا رات بھر اگر کوئی بندہ عبادت کر کے جماعت چھوڑ دے تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، رب کو تو یہ پسند ہے کہ اگر تم نماز بچانے کے لیے اگر رات بھر سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو تمہارا یہ فعل زیادہ پسند فرماتا ہے. اور جو لوگ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے اب ان کا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق ہوتے نا تو آج ان کو اتنے درے لگاتے کہ یہ اپنی پیٹھ بھی کسی کو نہیں دکھا پاتے. آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر ہوتا تو یہ لوگ کہیں پر بھی ہم کو نظر نہیں آتے. اللہ نے آپ کو حق گوئی بے باکی کا وہ جذبہ عطا فرمایا تھا. حضرات مکرم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ڈھونگ رچاتے ہیں نا، اس ڈھونگ کا جو ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک بڑا طبقہ ان کے جو ہے وہ دام تزویر میں گرفتار ہو رہا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے دین کی. میں کہتا ہوں ان ڈھونگی بابا اور جعلی پیروں کے پاس میں کیا کسوٹی ہے، کیا معیار ہے، وہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ ہم اگر ان سے روک رہے ہیں، ان سے منع کر رہے ہیں، ان کی غلط باتوں کو بتا رہے ہیں، ان کے خلاف شرع کاموں پر اعتراض کریں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارے پاس میں احادیث رسول ہے، ہمارے پاس شریعت کی ترازو ہے، ہمارے پاس غوث پاک کا فرمان ہے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہیں، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات ہیں، لطائف اشرفی کے اندر حضور سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے اہل سنت کے 10 معتقدات ہیں، ان 10 میں سے ایک عقیدہ اہل سنت کا یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. یہ لوگ علی 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 کر کے لوگوں کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی کا رتبہ ان سب سے بڑا ہوا ہے اور نام کے جھوٹے مولائی بن کر کے حضرت علی کا نام بدنام کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. حضرت علی کی شان بڑی بلند ہے لیکن اگر کوئی اس اہل سنت کے عقیدے کے خلاف حضرت علی کا نام بھی اگر لیتا ہے نا، کل قیامت کے دن اسے پتا چلے گا حضرت علی اس سے کتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو
یہ شریعت کی جو میزان اور شریعت کی ترازو ہمارے پاس میں ہے، اگر کسی کو دعویٰ ہو تو ہمارے سامنے وہ ترازو لے کر کے آئے اور بات کرے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کلہ کا جو پڑھا لکھا علاقہ ہے، یہ لوگ بھی ایسے ڈھونگی لوگوں کے جو آدمی ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، پانی دم کراتا ہے تو خود اندر نہیں آتا، کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ امام صاحب سے پانی دم کرا کے لاؤ، وہ ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کہ ابھی شریعت کی بات بتائیں گے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ شریعت کا کوئی مسئلہ اس کو سکھایا جائے، لیکن وہ بابا کے پاس دن بھر بیٹھا رہتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، رات بھر بابا کے پاس گزار رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ شیطان نے یہ سب راستے نکالے ہیں اور انہی راستوں سے گمراہ کر رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے سنا، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ جو ہے وہ خدا کا دیدار کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی ملاقات کے لیے گئے، فرمایا کہ تو سنا ہے کہ روزانہ دیدار کرتا؟ بولے ہاں، سمندر پہ روزانہ ایک تخت لگتا ہے اور تخت پہ مجھے روزانہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ نے عالم کو ساتھ میں لے کے گئے تھے، کہا اس کو حدیث سناؤ تو، وہ شیطان والی حدیث سناؤ تو۔ عالم نے فوراً حدیث کی سند پڑھی اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ شیطان اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے۔ جب پوری حدیث پڑھی نا تو جو لوگوں میں بڑا ولی مشہور تھا وہ رو پڑا اور رو کے کہنے لگا افسوس، آج تک جس کو میں خدا سمجھتا رہا وہ تو شیطان تھا۔ اللہ کے ولی کی نظر کرم ہوئی، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ تو یہ کتنے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں سے، ان کو خود کو پتا نہیں ہے کہ دین کا راستہ کیا ہے، اور اس طرح کے ڈھونگی لوگوں کو شیطان ایسے ہی گھماتا رہتا ہے۔ امام جوسی امام ابو الحسن جوسی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک مرید کو چلے میں بٹھا دیا، اب وہ چلہ کشی کر رہا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، اچانک رونے لگا۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ بولا میں دیکھ رہا ہوں شب قدر میری نگاہوں کے سامنے ہے، درخت، شجر، حجر، پیڑ پودے، ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے، میں جب سجدہ کرنا چاہتا ہوں میرے سینے سے لے کے میرے گلے تک ایک جو ہے وہ کڑی پڑی ہوئی ہے، ایک سلاخ پڑی ہوئی ہے، مجھ سے سجدہ نہیں ہو رہا، میں رو رہا ہوں، اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، میں سجدہ نہیں کر پا رہا۔ کہا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تو تیر دیکھ رہا ہے نا، یہ تیر میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے، اور تجھے جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی قدرت کا کرشمہ نہیں، شیطان کا کرشمہ ہے۔ وہ شیطان تجھے سب دکھا کر کے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، لیکن میں نے تجھے روک کر کے رکھا ہے۔ کہا حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے سمیٹو۔ اس نے ہاتھوں کو جب سمیٹنا شروع کیا نا، سارا جو جتنا اجالا تھا ختم ہو گیا، اور پھر اندھیرا چھا گیا، رونے کی آوازیں آنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ شیطان ایسے اجالے دکھاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دکھاتا ہے، تخت کیا کیا دکھاتا ہے۔ جس نے دین نہیں پڑھا وہ کیا سمجھے گا یہ تخت شیطان کا تخت ہے یا عرش الہی ہے؟ جس نے دین نہیں پڑھا وہ کیا سمجھے گا یہ نور الہی ہے یا شیطان کا کرشمہ ہے؟ تو اسی لیے تو یہ لوگ علماء کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ اگر عالم کے پاس جائیں گے وہ حدیث پڑھ کے بتائے گا، تم جو دکھا رہے وہ کرشمہ ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی کرامت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو علماء دین ہوتے ہیں، وہ حق کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ حق کی طرف کوئی بندہ آئے، اس لیے اس کی راہ کے اندر ان رکاوٹوں کو زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایسا فتنے کے ماحول میں ہر کوئی اپنی دکان لگا کے بیٹھا ہے، ایک ایک علاقے میں 10 دکانیں لگی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ان جھوٹے باباؤں کے آستانے خوب جو ہے وہ آباد ہیں، مسجدیں خالی ہیں، عبادت گاہیں خالی ہیں، لیکن ان کے یہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، مردوں کی لائن الگ لگی ہے، عورتوں کی لائن الگ لگی ہے، ایک طرف سے ہوڑ لگی ہے، آج تو میری دکان چل جائے گی، آج تو مجھ کو کامل شفا مل جائے گی، بس ایک بابا دم کریں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو شریعت پہ نہ چلتا ہو کیا کسی کا بیڑا پار کرے گا؟ حضرات مکرم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ لوگ کہتے ہیں نا بابا نے یہ بتا دیا وہ بتا دیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک بچہ ہے وہ ساری باتیں بتاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ نہیں بتاتا، شیطان اس کی زبان پہ بولتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹے بابا ہے نا، شیطان ان کو فریب دیتا ہے اور یہ سب باتیں سکھاتا ہے تاکہ لوگ ان کے دام تزویر میں گرفتار ہوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ہو گیا، حالانکہ کہتے ہیں فلاں پر غوث پاک کی سواری آتی ہے، میں تمہارا کام کر دوں گا، آج غوث پاک کی سواری بلاتا ہوں، آج خواجہ غریب نواز کی ان داڑھی منڈوں اور فساق و فجار دین کی دھجیاں اڑانے والوں پہ غوث پاک کی سواری آئے گی۔ یہ لوگ اچھا ہمارے لوگ بھی اتنے بیوقوف بن جاتے ہیں، دین کے نام پر ایسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، دنیا کے معاملہ میں تو ایک نمبر کے ہوشیار بنتے ہیں اور دین کے معاملے میں ایک نمبر کے بدھو اور بوکس بن کر کے ان کی باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کا موقع، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے اولیاء کرام کی
تاریخ موجود ہے. اتنا اجالا لے کر بھی اگر کوئی اندھیرے میں کودتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے. تو جب کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں پہ فلاں کی سواری آتی ہے، ارے یہ کوئی سواری نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ جھوٹے جنات ہمزاد ہیں جو لوگوں کی گمراہیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں. سچا پیر کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا 4 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی بات، سچا پیر کون ہوگا؟ جو سنی صحیح العقیدہ ہو. اس لیے کہ جو گمراہ ہوگا، میرے آقا نے فرمایا گمراہ تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو جہنم کا کتا ہے وہ کیسے ہمارا پیر ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں کتنے مزارات ایسے ہیں جہاں پر وہابیہ جو ہے وہ جو ہے یہ پیری مریدی کا کام کر رہے ہیں، مزارات کو قبضہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرما دیا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں، جہنم کا کتا کبھی ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ فرماتے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم باعمل ہو. اس لیے کہ اگر وہ عالم نہیں ہوگا، جب خود ہی خدا کو نہیں پہچانتا، دوسروں کو خدا کی پہچان کیا کروائے گا. تیسری شرط یہ ہے اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی اس کے پیر سے لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام تک سلسلہ ملا ہوا ہو. کیونکہ جو سلسلہ جس کا متصل نہیں ہوگا وہ تو دم کٹا ہوگا، اس کے پاس کیا ملے گا. اور یہ جو نام کے ڈھونگی ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سلسلہ کس کو کہتے ہیں. یہ چند اشعار عربی کے یاد کر لیے، فارسی کے یاد کر لیے، وہی اشعار سناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ سمجھتے ہیں ارے حضرت کے پاس بڑا علم ہے، حضرت کے پاس بہت علم ہے. پتہ نہیں ہے کہ چند شاعری کی کتابوں سے اشعار یاد کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو. اس لیے کہ فاسق کی توہین کرنا واجب ہے اور پیر کی تعظیم کرنا واجب ہے. تو جس کی آپ تعظیم کرنا واجب ہے تو وہ صحیح ہوگا تبھی تو تعظیم کریں گے. اور فاسق کی تعظیم کرنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تعظیم کیسے کی جائے گی؟ لہذا ایسا شخص بھی پیر نہیں ہو سکتا. اگر عالم ہونے کی آپ بات کریں نا، پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق ہوتے ہیں. اور علماء ان میں آپ تلاش کریں، آپ کو کون ان میں عالم ملے گا؟ ان سے جا کے مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیں. ابھی کلہ کا ایک صوفی بنا بیٹھا، وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ محرم الحرام کو جو محرم الحرام کہتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حرام کہہ رہا تو حرامی کے معنی میں لگتا ہے سمجھ گیا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حرام جو ہے وہ عزت کے معنی میں ہے، اور یہ عظمت کے لیے بولا جاتا ہے، تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے. ایسے جاہل لوگوں کے پاس میں لوگ ہمارے یہ سنی رضوی ہری مسجد کے لوگ وہاں پہ جھمگٹا لگائیں. ان کو سمجھ آنی چاہیے، عقل آنی چاہیے. جو اتنا بڑا گمراہیت کا کاروبار، میرا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، ایسے قرآن پڑھنے والے، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، یعنی غلط قرآن پڑھنے والوں پر. یہ جو جھوٹے صوفی بنے بیٹھے آپ دیکھیں یوٹیوب پر ان کی تلاوت اپلوڈ کی گئی. اگر ان کی تلاوت اگر کوئی سن لے صحیح عالم، تو میں قسم بخدا کہتا ہوں کہ اگر کوئی سن لے گا تو وہ کو پیر ماننا تو بہت دور کی بات ہے. ایک مسلمان بھی ایسا کام نہیں کر سکتا اتنی غلط تلاوت کر کے قرآن کی بے حرمتی کرنے کا. حضرات مکرم، اتنی کھلی واضح نشانیاں موجود، اس کے باوجود بھی آدمی گمراہیت کے دلدل میں جائے تو اس کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور ایک پیر صاحب ایسے ہیں بال اس کے کندھوں سے نیچے لٹکتے ہیں، کانوں میں بندرے پہنے ہوئے ہیں، زنانی وضع اختیار کیے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ان پر تو لعنت آئی ہے، اور جس پر لعنت آئی وہ پیشوا و پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. پیشوا پیر ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کو پیر بنانا بھی حرام ہے. یہ تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں موجود، اتنے اجالے موجود، اس کے باوجود بھی گمراہیت کا کاروبار. حضرات مکرم، جو علماء سے جو روکتے ہیں نا، یہ اسی لیے روکتے ہیں کہ عالم حق بات بیان کرے گا. ایک عالم پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا ہے، مسجد میں ڈیوٹی کرتا ہے، مدرسے میں ڈیوٹی کرتا ہے، لوگ اسے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ دیں گے اور ان ڈھونگی لوگوں کو روزانہ جا کے ہزاروں روپیہ پیش کریں گے. اور اسی لیے یہ لوگ کاروبار سجا کے بیٹھتے ہیں. ان کو پتا ہے کمانا بڑا مشکل کام ہے، سب سے آسان کام ہے ڈھونگی بن کے بیٹھ جاؤ، ہزاروں روپے خود بخود لوگ لا کر کے دیں گے. آج ایک پھنسا ہے، کل دوسرا پھنسے گا، تیسرا کوئی اور پھنسے گا، یہ نکلے گا، چوتھا کوئی اور آئے گا، اور ایسے ان لوگوں کا کاروبار چلتا رہے گا. تو یہ علماء حق سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے یہی ہے کہ علماء سے روک کر کے یہ اپنا کاروبار ایسے ہی جو ہے وہ پوری آن و بان شان کے ساتھ چلاتے رہیں گے. اور ان کا کاروبار چل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر. مختلف علاقوں کی خبریں میرے پاس میں ہے، ایک ایک علاقے میں درجنوں ایسے پیر بیٹھے ہیں. اور بڑا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ وہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کے خلاف جب بولتے ہیں نا تو ساری عوام اور عالم پہ ٹوٹ پڑتی ہے کہ تم نے اللہ کے ولی کی توہین کر دی، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی ایسا نشہ پلا کے رکھا ہے جاہلیت کا کہ حق بات. اور اب اجالے کو، یہ جگنو کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا اجالا پیدا کرے.
بس ہم لوگ اندھیرے میں رہنا چاہتے، ہمیں اندھیرے سے کوئی نہ نکالے، ہم اندھیروں ہی کے اندر جی کر کے اندھیروں ہی میں مرنا چاہتے ہیں۔ حضرات مکرم اپنی سوچ بدلو، اپنا مزاج بدلو۔ صحیح جو پیر ہیں جامع شرائط، بلا شبہ ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور ان سے فیض ملے گا، اور وہ کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے، اور شریعت کے خلاف کام دیکھیں گے تو تم کو منع بھی کریں گے۔ اور جو صحیح بابا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تعویذات دیتے، صحیح عمل کرتے ہیں، بلا شبہ ان کی فوق سے، ان کے تعویذ سے فائدہ ملے گا۔ لیکن جو فاسق و فاجر، دین کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، اس طرح کے فجار ہیں، ان کے پاس جاؤ گے، نقصان، سب سے بڑا نقصان پہلا یہ ہوگا، وہ برے کام کرتے ہیں، تم دیکھو گے، تم کو لگے گا یہ صحیح کر رہا ہے، تم بھی برے بن جاؤ گے، تم بھی اس کو دیکھ کر کے برے بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہے وجد کی پہچان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کو تو فلاں کو وجد آتا ہے، یہ کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سچے وجد کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت میں ہوشیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 3 دن تک وجد آیا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا گیا حضور وجد کے عالم میں رہتے ہیں، کہا نماز کے وقت کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ؟ کہا جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایک دم صحیح ہو جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف۔ فرمایا ان کا وجد سچا ہے۔ اللہ والے نماز کے وقت میں اگر وجد کے عالم میں ہو تب بھی ہوش میں۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے آخری 2 سال آپ پر عجیب کیفیت رہی، بار بار پوچھتے تھے نماز پڑھ لی؟ میں نے نماز پڑھ لی، عجیب کیفیت طاری رہتی تھی۔ تو ہمیشہ اس کیفیت میں رہتے، لیکن نماز کا وقت آتا ہوشیار ہو جاتے، وضو بناتے اور وضو بنا کر کے نماز ادا کرتے۔ اللہ کے ولی کی تو یہ شان ہوا کرتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال سے 3 دن پہلے ایسی کیفیت ہوگی، ایک نماز کو پڑھنے کے لیے 30 مرتبہ آپ کو وضو بنانا پڑا، 30 مرتبہ۔ جو اتنے بڑھاپے اور کمزوری کے عالم کے اندر 30 مرتبہ وضو بنائے لیکن نماز قضا نہ کرے، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ ان ڈھونگی لوگوں کو، جعلی لوگوں کو ولی سمجھ کر کے علماء کے مقابلے میں اترنے والے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ یہ میں نے چند باتیں صرف آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کی ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، اگر اللہ سمجھ دے تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔